بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب ما يجوز في الزخايا من السن. قربانیاں عمر کے اعتبار سے کون کون سی قربانیاں اور کس طرح جائز ہوتی ہیں، یعنی کتنی عمر ہو قربانی کی کہ جانور کی تو وہ جائز ہوگی۔ احناف کے نزدیک گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ تب جائز ہوتی ہے کہ جب یہ 2 سال یا اس سے زیادہ کے ہوں۔ بکری اور مینڈے کے اندر جو ہے وہ 1 سال کی بکری یا بکری کا بچہ یا 1 سال کا مینڈا یا مینڈے کا بچہ جو ہے وہ قربانی لگ سکتا ہے۔ اور اگر مینڈا کوئی ایسا ہو جو 6 مہینے کا ہو اذان کا، اور وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کے بکری یا مینڈے کے بچے کے برابر لگتا ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ باب ما يجوز في الزخايا من السن قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال انبانا زهير بن معاوية قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة، تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ جانور، بڑی عمر کے جانور کو۔ کہ مسنہ میم پہ پیش ہے، کاف سین پہ جو ہے وہ کسرہ ہے، مسنہ نون مشدد ہے۔ ابن ملک کہتے ہیں کہ مسنہ سے مراد الکبیرہ بالسن، جو عمر کے اعتبار سے بڑا جانور ہو وہ ذبح کرو، اس سے چھوٹا نہ کرو۔ ابل کے اندر کہتے ہیں اونٹ التی تمت لها 5 سنین ودخلت في السادسہ، اونٹ جو 5 سال کا ہو جائے اور 6 سال میں داخل ہو جائے اسے مسنہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں۔ اور بکر گائے وغیرہ میں جو وہ ہے کہ جس کے 2 سال پورے ہو جائیں اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو جائے۔ اور زان اور ماس مینڈے اور بکری وغیرہ کے اندر جو 1 سال میں داخل ہو اور دوسرے 1 سال کا ہو جائے تو اسے مسنہ کہا جاتا ہے۔ حافظ شمس الدین ابن قیم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے قدوری میں مسئلہ لکھا ہے کہ اونٹ، گائے، غنم میں جو قربانی ہوتی ہے کہتے کہ سارے کے سارے ان میں سری جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، یہ اس سے اوپر ہو سوائے زان کہ اس میں جزا بھی جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ صاحبہ جائے کہتے ہیں کہ جزا من الزان جو ہوتا ہے، جو مینڈے کا جزا ہوتا ہے جس کے 6 مہینے پورے ہو جائیں فقہا کے مذہب میں، اور سنی ان میں سے وہ ہوتا ہے ماز زان کا یعنی مینڈے کا، اور بکری کا جو سنی ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے۔ اور غنم میں جو سنی ہوتا ہے بکر اور اونٹ، بکر میں جو ہے وہ گائے کا بھی 2 سال کا ہوتا ہے، اور اونٹ کے بارے میں یہ کہ جو 6 سال میں 6 سال میں داخل ہو جائے۔ الا ان یاسر علیکم فتصبحوا جزاۃ من الزان، مگر یہ کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مشکل پڑ جائے تو تم جو ہے وہ زان کا جزا 6 مہینے کا اس کا بچہ جو ہے وہ آپ ذبح کر دو مینڈے کا۔ قال حدثنا محمد بن سدران قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال انبانا محمد بن اسحاق قال اخبرنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب بن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه زخايا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانیاں تقسیم کی۔ فاعطانی عتودا جزعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عتود جزا دیا۔ عتود کہتے ہیں بکری وغیرہ کا چھوٹا بچہ جب وہ طاقتور ہو اور اس پہ 1 سال آ جائے، عتود 1 سال کا ہو۔ جزا جو ہے یہ صفت ہے عتود کی، اور جزا کا معنی جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے
کہ جزا جو ہے وہ ماز اگر بکری کا ہو تو سال کا، اور زمبے کا ہو تو مینڈے کا ہو تو 6 مہینے کا، اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو مجھے جو 1 سال کی گویا بکری کا بچہ دیا، قال فرجعت به الیہ فقلت له، یہ میں لے کے آپ کے پاس لوٹ آیا تو میں نے کہا انه جزا، یہ تو جزا ہے۔ فقال ذخ به فذخیت به، تو مجھے حکم دیا کہ آپ اس کو قربانی کر دو، تو میں نے اسے قربانی کر دیا۔ قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق انبأنا سوری عن عاصم بن قصیب عن النبی قال كنا مع رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے صحابی کے ساتھ تھے جنہیں یقال مجاشع بن سلیم، جنہیں مجاشع بن سلیم بلایا جاتا تھا۔ فعزت الغنم، بکریاں بہت کم ہو گئی۔ فامر منادیا فنادا، تو ایک پکارنے والے نے پکارا کہ نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الجزاء یوفی مما یوفی من الثنی، جن چیزوں میں ثنی جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے 2 سال، جیسے بکری یعنی گائے وغیرہ بھینس وغیرہ، تو ان کے مقابلے میں دوسری چیزوں میں جزا بھی جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں جو ہے انہیں چیزوں میں جزا بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی 1 سال کا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ عز شیء کل شیء فلا یکاد یوجد، جب چیز بالکل نہ ملے اور قات ہو جائے کسی چیز کا۔ یہاں پر کہ جزا جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، مما یتقرب به من الثنی من الماس، تو من الثنی یہاں پر ماز مراد ہے، یعنی 2 سال کی بکری کافی ہوتی ہے، تو اس کا 1 سال کا جزا بھی کافی ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ماز ہے، بکری ہے، اس کا پورے سال کا جو ہے بچہ اور یا 2 سال کا بچہ اس کا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، تو زان کا جزا بھی کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ یجزیو کما تجزی الثنیہ۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاخوص قال اخبرنا منصور عن الشهبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ دیا یوم نحر کو نماز کے بعد۔ فقال من صلى صلاتنا ونسك نسکنا، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہماری جو ہے وہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، فقط اصاب النسک، تو اس نے جو ہے وہ قربانی کی حقیقت کو پا لیا، قربانی کا ثواب اس نے پا لیا۔ ومن نسک قبل الصلاة فتلک شاة لحم، اور جس نے جو ہے وہ نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تو یہ تو بکری کا گوشت ہے، یعنی اس کو گوشت تو حاصل ہوگا، ثواب قربانی، اور قربانی کا جو احناف کے نزدیک اس پہ وجوب ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة، اے اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی ہے بخدا، لیکن نماز کی طرف نکلنے سے پہلے کی ہے۔ وعرفت ان اليوم يوم اکل وشرب فتعجلت فاکلت واطعمت اہلی وجیرانی، اور میں یہ سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے تو میں نے قربانی کی، تو میں نے جلدی کی اور قربانی کر دی، خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی میں نے کھلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تلک شاۃ لحم، یہ تو ایک بکری کا گوشت ہے۔ فقال ان عندي اناکا جزعۃ، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جو ہے وہ ایک اناک ہے۔ اناک سے مراد جو ہے وہ بکری کا بچہ جو مونس ہو، اور سال پورا نہیں ہوا لیکن اتنا طاقتور ہے کہ وہ سال جتنا لگتا ہو، تو وہ میرے پاس ہے، اس کا میں کیا کروں۔ جزاۃ ویا خیر من شاۃ لحم، میرا گوشت کی جو 2 میری بکریاں تھیں ان سے بھی، یعنی 2 بکریاں ان سے بھی اچھا ہے، یعنی وہ بڑی طاقتور ہے اور بڑا جسم والا ہے۔ فہل تجزی عنی، کیا وہ مجھ سے کافی ہو جائے گا؟ قال، تو فرمایا آپ نے، نعم ولن تجزی عن احد بعدک، تیرے پاس طرف سے تو کافی ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کو میری خصوصیت ہے آپ کی، کسی اور کی طرف سے یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ یہاں پر
سنی من الماز جو ہوتا ہے، یعنی بکری کا 1 سال کا جو بچہ پورے سال کا ہوتا ہے اور دوسرے سال میں وہ شروع ہو جاتا ہے، تو بکری کا یا مینڈے کا اس کے جائز ہونے میں اور کافی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جزا ہو تو اس کے بارے میں تو اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو زان کا جزا ہوتا ہے، جو مینڈے کا جزا ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف سے بھی کافی ہو سکتا ہے، اور بعض نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ بڑا ہو، یعنی 1 سال کا وہ لگتا ہو، اور زہری سے یہ روایت ہے کہ زان کا بھی جو ہے وہ ثنی ہی، یعنی جو دوسرے سال میں شروع ہو جائے وہی کافی ہوتا ہے، جیسے ابل اور بکر وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ فقہ یہ ہے اور فقہی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا قربانی کی نماز سے پہلے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وقت ذبح کے اندر جو اختلاف کیا علماء نے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کیا جائے جب تک امام نماز نہیں پڑھا دیتا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز سے امام جو ہے وہ واپس لوٹے اور جا کے وہ خود اپنا جانور ذبح کرے، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا جانور ذبح کریں گے۔ لیکن صحیح بات یہ کہ نماز کے بعد جب نماز ہو جائے اور خطبہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ قربانی جائز ہے۔ البتہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ امام کے نماز پڑھانے سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ عید کی نماز ہوتی ہے، اور البتہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر بھی اصول یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن مطرف كان عامر بن البراء بن عازب قال ضخ خال لي يقال له ابو بردہ قبل الصلاة، میرے ایک ماموں جنہیں بردہ کہا جاتا ہے، انہوں نے نماز سے پہلے جو ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتک لا شات لخم، تیری بکری تو گوشت کی بکری ہے، یعنی تجھے صرف گوشت میسر آیا، ثواب اور اس کا وجوب نہ ہوا۔ فقال یا رسول اللہ ان عندي داجن جزاة من الماضي، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو ہے وہ بکری کا 1 سال بکری کا جو ہے وہ جزا ہے، 1 سال یا سے کم کا بچہ ہے جو داجن ہے۔ داجن کے لفظ جہاں پر آئے ہیں، داجن سے مراد ہے کہ وہ بکری یا کسی جانور کا بچہ جو بالکل گھر میں مانوس ہوتا ہے اور گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی عمر متعین نہیں ہے لفظ داجن سے۔ میرے پاس ایک پالتو جزا ہے ماز کا، تو آپ نے کہا فرمایا کہ اذبح ولا تصلح لغیرک، اس کو تم ذبح کر دو، لیکن یہ تمہارے غیر کے لیے جو ہے وہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، تم کر سکتے ہو۔ یہ مختلف حدیث آئی ہیں اور یہ کہ جی جزا جائز ہے جائز نہیں ہے، تو یہ بات کہنا کہ لاجز کہ لن تجزی عن اخذ بعدک، کہ جی آپ اس میں جو ہے وہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے رخصت نہیں ہے، تو یہاں پر تعدد رخصت کی نفی کی گئی کہ صرف جس صحابی کو کہا گیا ابو بردہ کو یا مجاشع رضی اللہ عنہ کو، تو ان کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں تھی کہ تم کرو باقی نہ کریں۔ یہ جو حدیث ابو بردہ ہے، ابو بردہ بن نیار کی حدیث ہے، اس کی صحیح ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا فی الجزا من الماز ولن تجزی عن اخذ بعدک، یہ بالکل جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور عقبہ بن عامر کی جو حدیث ہے اس میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے جیسے کہ اس میں جو ہے وہ بعض الفاظ آتے ہیں کہ جی انہ یثبت له جزا، اس میں بھی جو ہے وہ جزا کا ثبوت ہے، اور صحیحین کے اندر یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا غنما یقسم علی صحابته زخایا فبکی عتود، ایک عتود بچ گیا، اور عتود جو ہے وہ بکری وغیرہ کے مونس بچے کو کہتے ہیں جو سال تک کا ہو،
تو وہ فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زخ به انت فظن من قال ان العتود والجزع من الماز. تو پھر آگے یہ کہا کہ عتود اور جو ماز تھا من الماز. تو بعض حضرات نے جو روایت کی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ولد ماز بکری کا بچہ سمجھا اور انہیں اشکال ہوا. اور یہ اشکال جو ہے وہ پھر اگر اس طرح ہو تو پھر کبھی بھی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولا رخصت فیہا بالغ بعدک، آپ کے بعد اس میں کسی کے لیے رخصت نہیں ہے. لیکن عتود جو ہے وہ بکری کا جو بچہ ہو وہ ہے کہ جو قوی ہو اور مضبوط جسم کا اس پہ 1 سال آ گیا ہو. یہ بات جوہری نے کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ میں لغت کا قول اس کے قریب قریب ہے. بعض نے کہا کہ ما بلغ الصفاد، اور بعض کہتے ہیں کہ ما کبیہ و شبہ. اور اس کے علاوہ فیکون والثنی من الماض فتجوز ذخیرۃ بھی. تو یہ اگر یہ 1 سال کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 1 سال اور دوسرے میں شروع ہو گیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کسی قربانی جائز ہوتی ہے. ابن فارس کہتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ تیسرے سال میں داخل ہو تو اسے ثنی کہا جاتا ہے اور مسن کہا جاتا ہے. اور مسنہ اور ثنی زان اور ماز کا حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کا 1 سال گزرے جس پر، اور شافعیہ اور اکثر لغت کے نزدیک جس کے 2 سال پورے ہو. تو حناف کے نزدیک تو سے مراد ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا 1 سال پورا ہو، اس کو ثنی کہا جاتا ہے. اور مسنہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے بکری وغیرہ کے بچے کو. ہاں گائے کا ہو تو اس کو 2 سال ضروری ہے. باب ما یکرہ من الزخایا، قربانیوں میں کیا کیا مکروہ ہے قربانی کے جانوروں میں. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن بن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأزاخي. کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ براء ابن عازب سے سوال کیا کہ قربانی کے جانوروں میں کون سے جانور جو جائز نہیں ہے کہ ان کی قربانی کی جائے. کا فقال، تو انہوں نے عرض کی فرمایا کا مفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اصابی اکثر من اصابعی، اور آپ سب میری انگلیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. اور ادب کے طور پہ یہ کہا، اور میری جو ہے وہ اناملی اکثر من اناملی، اور میرے انگلیوں کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے بھی چھوٹے ہیں. فقال اربعون، تو آپ نے فرمایا کہ اربعون لا تجوز فی الاضاخی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، یعنی نبی کریم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جیسے بڑی پیاری خوبصورت اور لمبی انگلیاں تھیں، خوبصورت انگلیاں تھیں، میری انگلیاں اس طرح کی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعون لا تجوز فی الاضاخی، 4 جو ہیں وہ قربانی کے جانوروں میں حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کی قربانی کرنا. العورا بین عوارها، ایسا اندھا جانور کہ جس کا جو ہے اندھا پن بالکل واضح ہو. والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور کہ جس کا مرض جو ہے وہ بالکل واضح ہو. والارجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا جو ہے وہ لنگڑا پن بالکل واضح ہو. ایارہ جو ہے، اور ایسا لنگڑا پن ہو کہ جس کو چلنے سے روکتا ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کیول کثیر التی لا تنکا، اور ایسا کہ جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہو اور وہ چلنے پہ قادر نہ ہو. اور لا تنکا یہ انکا سے ہے، یعنی التی لا نکی لها، لا نکالها، بلا نکی لها، اور یعنی جس کے اندر جو ہے وہ گودا نہ ہو، یہ بہت کمزور بھی ہو.
تو خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ عیب خفیف جو ہے ضحایا کے اندر وہ معاف ہوتا ہے. کہ آپ نے کہا بین عورها بین مرضها بین ضلعها، تو اگر اس طرح کی تھوڑا بہت ہو تو وہ جو ہے وہ معاف ہوگا. فَإِنْ قُلْتُ، اگر میں کہا کہتے کہ میں نے کہا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، کہتے میں نے کہا میں اس بات کو ناپسند جانتا ہوں کہ عمر کے اندر جو ہے وہ کمی ہو. فَقَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ وَلَا أَخَذْهُ، جسے تو پسند نہیں کرتا اسے جو ہے وہ چھوڑ دے اور اوروں پر جو اس کو حرام نہ کر. قال ابو داود، ابو داود کہتے ہیں لیس لا مخ لا تنفی کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ گودا نہ ہو. اس بات پر جو ہے وہ اجماع ہے کہ یہ جو 4 عیوب یہاں بیان ہوئے ہیں حدیث برہ میں، تو اگر کسی میں ان 4 عیوب میں سے کوئی ایک بھی ہو تو ان عیوب کی ہوتی ہے قربانی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو اس کے معنی میں ہو یا اس سے بھی زیادہ برے ہوں، جیسے بالکل اندھا پن ہو اور ٹانگ بالکل کٹی ہو اور اس کے مشابہ. اور منظری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے. علامہ ترمذی نے تو تخریج کے بعد کہا حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبید بن فیروز بن البراء ابن یونس وقال علی بن باقر قال حدثنا. بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ حسن صحیح کے درجے میں ہے، اور اس میں جو ہے بیان کیے گئے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے پایا جائے کسی جانور کے اندر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا حاوى قال حدثنا علي بن بكر بن بري قال اخبرنا عيسى المانى من عن ثور قال حدثني ابو حميد الرعيني قال اخبرني يزيد ذو بصر قال اتيت عتبة بن عبد الصلبي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الزخایا، کہتے کہ میں نکلا، میں قربانیاں ڈھونڈ رہا تھا. فلم اجد شیئا یعجبنی، تو میں نے کوئی چیز نہیں پائی جو مجھے پسند آتی. غیر سرماء فکرہتها فما تقول، سوائے سرما کے. سرما جو ہے وہ جانور کے جس کے دانت جو ہے وہ گر گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ جس کے دانت جڑ سے سارے اکھڑ گئے ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو سامنے کے جو دانت ہیں وہ گرے ہوئے ہوں. تو وہ میں نے دیکھی اور اس کو میں نے فکرے تو اس کو میں نے ناپسند کیا. فما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ فقالا، تو مجھے انہوں نے کہا افلا جئتنی بها، کیا تو مجھے کیوں کر اس کے جئتنی بها، تو میرے پاس وہ کیوں نہیں لے کے آیا؟ قلت سبحان اللہ تجوز عنک ولا تجوز عنی، سبحان اللہ، وہ تیرے طرف سے جائز ہوگی تو میری طرف جائز نہیں ہوگی. قال نعم، کہا جی ہاں. انک تشک ولا اشک، تو شک کر رہا ہے اور میں شک نہیں کر رہا. انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع کیا ہے عن المصفرۃ والمستاصلۃ والبقاء والمشیعۃ والکسراء. تو آپ نے جو ہے وہ ان مصفرہ سے، بقاء سے اور مشیع سے اور کسرا سے منع کیا.
مصفرہ التی تستاصل اذنها، مستفلا وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ کان اس کی جڑ سے لے لیا گیا ہو، کاٹ دیا گیا ہو، اور ایک کان اس کا جو ہے وہ کٹا ہو۔ والمستاصلہ، اور مستاصلہ سے مراد جو ہے مصفرہ کہتے ہیں کہ من اسفر سے ہے، جس کا پورا کان چلا گیا، حتی یبدو سماخ ہوا، یہاں تک کہ اس کے جو ہے وہ کان کا جو سوراخ ہے وہ نظر آ رہا ہو، مصفرہ وہ ہے۔ اور مستاصلہ التی استوصل قرنها من اصلہ، اس کے نیچے سے جڑ سے جس کا کان کاٹا گیا ہو۔ اور بقا سے مراد جو ہے وہ ہے التی تضحک عینها، کہ جس کی آنکھ جو ہے وہ یذهب بصرها، جس کی آنکھ نظر چلی گئی ہے، اور عین تو موجود ہے، آنکھ موجود ہے لیکن نظر اس میں نہیں ہے۔ والمشیعۃ التی لا تتبع الغنم عجفا وظوفا، مشیع وہ ہے کہ جو بکریوں کی جو ہے وہ پیچھے نہیں چل سکتی عجف کی اور ضعف کی، کمزوری کی وجہ سے۔ عجفن کا معنی ہوتا ہے کہ پتلی کمزور ہونے کی وجہ سے، اور پتلا پن اس کی جب اس کا سمن موٹاپا چلا گیا اور پھر وہ کمزور ہو گئی، اور ضعف دونوں ایک ہی معنی میں۔ والکسرہ الکثیرۃ ای الکبیرۃ، اور کسرہ جو ہے وہ کثیرہ ہے، یعنی جس کے جو ہے وہ جسم کے حصہ ٹوٹا ہوا ہے، یا بعض نے کہا کہ کبیرہ مراد ہے، بڑی عمر کی، آپ نے ان سے منع کیا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا زهير قال اخبرنا ابو اسحاق عن شريح بن نعمان وكان رجل صدق عن علي، یہ شریح بن نعمان جو ہیں یہ رجل صدق، ازلی سے روایت کرتے ہیں، قال کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دیکھیں، غور کریں جانور کو قربانی کے لیے خریدتے وقت اس کی آنکھ، اس کے کانوں کو، ولا نزخی بعورا ولا مقابلہ ولا مزابرہ ولا فرقہ ولا شرکہ، اور آپ نے حکم دیا کہ ہم عورا یعنی جس کی جو ہے وہ دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ جو کانی ہو اور اس کی نظر چلی گئی ہو، اور ولا مقابلہ، اور مقابلہ سے بھی منع کیا کہ وہ کہ جس کا جو ہے وہ کان سے جو ہے کچھ حصہ کاٹا گیا ہو، یعنی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا، ولا مدابرہ، اور ایسی کہ جو مدابرہ ہو یعنی جس کی دوبر کے پیچھے سے کوئی جگہ کاٹی گئی ہو اور اسے جو ہے وہ معلق چھوڑ دیا گیا اس کے پچھلے حصے کے۔ اور ہمیں کہا کہ خرقہ کو بھی آپ نے قتل جو ہے وہ قربانی میں ذبح نہیں کرنا، التی فی اذنیا خرق مستدیر، جس کے کان میں بڑا سوراخ ہو، گول سا، بہت کان کا بہت حصہ جو ہے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اولا شرکا، اور شرکا کا مطلب ہے کہ جس کا کان لمبائی میں کاٹا گیا ہو، اور قاری نے یہ کہا ہے قال زہیر کہتے ہیں فقلت لابی اسحاق اذکر عذبا، تو میں نے ابو اسحاق سے کہا کہ عذبا کا ذکر کیا تھا، یعنی شریح بن نعمان نے عذبا کا ذکر کیا تھا، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، وہیں اس کی تفسیر کریں گے۔ تو قال لا،
نہیں، قلت فمل مقابلہ، تو میں نے کہا مقابلہ کون سا جانور ہے؟ قال یقطع طرف الاذن، جس کی کان کا ایک حصہ جو ہے ایک طرف کونا کاٹا گیا ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا فمل مدابرہ، مدابرہ کون سا جانور ہے؟ قال یقطع من مؤخر الاذن، کان کے اس کے آخری حصے جس کو کاٹا گیا ہو۔ قلت فما الشرقاء، تو شرقاء کون سا ہے؟ کہا تشق الاذن، کہ تشق جس کا کان درمیان سے چیرا گیا ہو۔ قلت، میں نے کہا فما الخرقاء، خرقاء کون سا جانور ہے؟ قال تخرق اذنها للسمت، کہ جس کے کان کو جو ہے وہ پھاڑا گیا ہو، للسمت نشانی لگانے کے لیے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن ثنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضخ بعصباء الأذن والقرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصباء الاذن والقرن کے جیسے جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا کان کٹا ہو اور اس کے سینگ ٹوٹے اس کو عصباء کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جس کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ اور قال ابو داود جري سدوسی بصری لم يحدث عنه الا قتادہ کے سبب سے کسی نے جو ہے روایت نہیں کی۔ قال ابو داود جري بن كليب عن بشير بن الخصاصية لم يروي عنه اخذ الا قتادہ، اور ابو داود نے یہ بھی کہا وجري سدوسی بصری لم يحدث عنه الا قتادہ، یعنی جري بن كليب وجري بن كليب روى عنه ابو اسحاق الشیبانی کوفی، سند پہ بات ہوئی ہے۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا هشام عن قتادة قال قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الآزر، تو آزر کون سا ہے، عصباء کون سا ہے؟ قال النصف فما فوق، آزر سے مراد یہ کہ جس کا بھی کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹی ہے کٹی ہے تو آدھی یا سے زیادہ کٹی ہو تو وہ جانور قربانی میں ذبح کرنا حلال نہیں ہے۔ حدیث یہ جو آخر میں حدیث لائے ہیں اس نے بالکل وضاحت کر دی کہ کان کتنا کٹا ہو اور دوبر پچھلا حصہ کتنا کٹا ہو، اور کسی بھی عضو کا آدھے یا سے زیادہ ایسا کٹا ہوا ہوگا تو اس قربانی میں جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ باب البقر والجزور ان کم تجزی، یہ باب جو ہے وہ گائے اور اونٹوں کے بیان میں ہے کہ وہ کتنے لوگوں سے کافی ہو جاتے ہیں۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ونزخ بقرة سبعة نشترك فيها، ہم گائے کو جو ہے وہ 10 آدمی 7 آدمی کی طرف سے ذبح کرتے تھے اور اس میں ہم شریک ہوتے تھے۔ نزخ البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، بکرا گائے کو بھی اور اونٹ کو بھی 7 سے جو ہے ہم شریک کرتے تھے۔ ای نزخ البقرة من سبعة نشترك فيها والجزور عن سبعة نشترك فيها، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ بدنہ کے اندر جو ہے جانور جو بکری گائے ہو یا اونٹ ہو اس میں اختلاف کیا ہے، یعنی اونٹ وغیرہ میں شافعی اور حنفی یہ کہتے ہیں اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آدمی سے کافی ہوتا ہے۔ اسحاق ابن راویہ اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کافی ہوتا ہے، یعنی ابل کے جو اجزاء ہیں وہ 10 سے ہوں گے۔ اور یہ انہوں نے جو ہے وہ دلیل بکری ہے کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی حدیث ہے فخضر أضخى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10۔
اور جمہور کی دلیل یہ جو حدیث الباب ہے یہ ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال انبانا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7. گائے بھی 7 کی طرف سے اور جو ہے اونٹ بھی 7 کی طرف سے کافی ہوتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے بالکل واضح ہے. مطلب یہ کہ البقرة عن 7 ای تجزی عن 7 اشخاص، خواہ وہ مذکر یا مؤنث ہو. قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. یہ فعل بھی آ گیا کہ کہتے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ 7 آدمی کی طرف سے بدنہ اور 7 آدمی کی طرف سے جو ہے وہ گائے جو ہے وہ ذبح کی تھی. اور چونکہ یہ حدیبیہ کے مقام کی بات ہو رہی ہے تو اس بنا پر جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے امام جو ہے وہ غالباً امام مالک کا غالباً قول ہے. مالک یہ کہ بعض مالک یہ کہتے ہیں کہ جو تطوع کی عادی ہو اس میں جائز ہے، واجب میں جائز نہیں ہے. کہ یہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور وہاں پر جو ہے عمرے کے بعد قربانی نہیں ہوتی، لیکن نفلی جو ہے وہاں پر صدقے کے طور پر تو جانور قربان کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ جواز قرار دیا تو اسی بھی اس کو بند کرتے ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ گائے اور اونٹ کے اندر جو ہے وہ نفلی ہو یا واجبی ہو، اس 7 کا اشتراک جائز ہے، اور گائے بکری ہو تو اس میں بالکل جائز نہیں ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7. قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. بابن فی الشاة یذخی بها عن جماعت، ایک جماعت کی سے پوری بکری قربان کرنا. قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو بن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى في المصلى، میں حاضر ہوا عیدگاہ میں عید الاضحیٰ میں آپ کے ساتھ. فلما قضى خطبته، آپ نے جب اپنا خطبہ پورا کیا، نزل من منبری، اور اپنے ممبر سے آپ اترے. واتا بکبش، ووتی بکبش، اور ایک مینڈا لایا گیا، آپ فذبح ہوا، آپ نے سے جو وہ ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی اپنے ہاتھ سے. وقال بسم اللہ واللہ اکبر هذا عنی وعمن لم یزخ من امتی. آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور ان کی طرف سے جنہوں نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی. تو یہ ایک جماعت کی طرف سے ہونے کا یہ مطلب ہے. بعض رائے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ایک بکری جو ہے جو اس کو ایک آدمی جو ہے وہ آل بیت کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اور سب کی طرف سنت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور اس پر یہ ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ سنت کفایہ ہے آل بیت کے لیے، گھر والوں کے لیے. اور جو اس بات کو کرتے ہیں تو اسی پہ اس کو جو ہے حدیث کو جو ہے وہ لاتے ہیں، تو اس کو مثال کسی بات کو بناتے ہیں. اور جو حضرات جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اشتراک سے ثواب اور اجر کی بات ہے. یہاں یہ ہے کہ یعنی قربانی کرنے والے کا ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور یہی جو ہے وہ زیادہ بہترین تفسیر ہے اہل حدیث کے ہاں اور اکثر علماء کے ہاں اور جمہور علماء امت کے ہاں. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی، اور اس کا ثواب جو اپنی امت کو، ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی.